السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ۔ تنویر القلوب میں ہم ابھی دوسرا حصہ پڑھنے والے ہیں۔ پہلا حصہ ہم انشاءاللہ اگلے سیمسٹر میں پڑھیں گے، تو یہ دوسرا حصہ الباب الثانی فی النبوات سے ہی شروع ہونے والا ہے۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جس میں انبیاء سے جو متعلق ہونے والی باتیں ہیں وہ سب انشاءاللہ اس میں چرچا کریں گے۔ تو یہ چرچا ضروری ہے کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ اور رسول دونوں پر ایمان لانا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ دو حصہ ہے ایمان کا، ایک اللہ پر ایمان لانا، پھر اس کے نبی پر۔ تو یہ دوسرا حصہ ہوگا ایمان کا۔ تو ان دونوں سے کیا کرنا ہے، ہم سمجھنا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں ہم تھوڑا چرچا کیے تھے، انشاءاللہ تفصیل سے بعد میں کریں گے۔ اب کیا ہے، یہاں نبی کے بارے میں ہے چرچا، اوکے۔ تو سب سے پہلے رسول اور نبی، اس کا فرق بتائیں گے، رسول اور نبی میں فرق ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے رسول کیا ہے، ہوا انسان ذکر حر بعثہ اللہ سبحانہ وتعالی الی عبیدہ لیبلغہم عنہ احکامہ التکلیفیہ والوضعیہ۔ یعنی رسول کے بارے میں یہ بتا رہے، رسول ایک انسان ہے، ذکر جو مرد ہے، حر آزاد ہے، بعثہ اللہ تعالیٰ ان کو بھیجا ہے، ایک مبعوث کیا ہے، الی عبیدہ اپنے بندوں کی طرف بھیجا ہے، لیبلغہم ان تک پہنچانے کے لیے، عنہ اللہ کی طرف سے، احکامہ اللہ کے احکام تکلیفیت والوضعیہ اس کے تکلیفی اور وضعی احکام کو پہنچانے کے لیے، یعنی جو باتیں اللہ ان پر واجب کیا ہے یا ان کو شرط رکھا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ ان پر جو وعدے یا تو وعید کیا ہے، یہ سب باتوں کو پہنچانے کے لیے جس انسان کو اللہ تعالیٰ بھیجا ان کو رسول کہتے ہیں۔ اور نبی کیا ہے، ہوا من اوحی الیہ بشرع یعمل بہ سواء امر بتبلیغہ او لم یؤمر۔ تو نبی اور رسول میں زیادہ کچھ فرق نہیں۔ تو نبی بھی کیا ہے، اسی طرح کا ایک انسان ہے، لیکن ان کو ایک شریعت بھی دیا ہے، لیکن اس کا تبلیغ کا حکم ہو یا نہ ہو۔ تو رسول ہو تو ضرور ان کو تبلیغ کا حکم ہوگا، جو باتیں اللہ ان کو دیا ہے وہ پہنچانے کا، لیکن نبی ہو تو اس کے تبلیغ کرنے کا کبھی حکم نہیں ہوگا۔ حکم ہو بھی سکتا ہے، نہیں، وہ ضروری نہیں ہے، اوکے۔ تو یہ ہے نبی اور رسول میں فرق۔ پھر اس کے بعد یہ جو رسالت ہے، یہ جو نبوت جو ملتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، احسان ہے۔ کوئی بھی اپنی کوشش سے یا تو مجاہدہ کرنے سے نبی یا رسول نہیں بن سکتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک فضل اور رحمت ہے۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو اپنی رسالت کو ثابت کرنے کا طریقہ کیسے دیا ہے، معجزے کے ذریعے دیا ہے۔ معجزہ، طریق ثبوت الرسالت کیا ہے، معجزۃ۔ معجزہ کیا ہے، یا امر خارق للعادت قصد بہ اظہار صدق من ادعى النبوۃ علی وفق الداعی۔ تو معجزہ کیا ہے، ایک امر خارق للعادت، ایک ایسی بات ہے جو عادت کے خلاف ہوتی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے، قصد بہ اظہار صدق من ادعى النبوۃ، جو نبوت کا دعویٰ کیا اس کی سچائی کو ظاہر کرنا ہے، علی وفق الداعی، دعویٰ کرنے والے کے مطابق، یعنی جو دعویٰ کرتے ہیں ویسا ہی ہونا ہے۔ دعویٰ کچھ اور کیا، لیکن کچھ اور ظاہر ہوا تو وہ معجزہ نہیں ہے۔ ابھی بارش برسانے کا دعویٰ کیا اور جو معجزہ دکھا ہے وہ بھی ایسا ہی ہوا، بارش ہوا، تو وہ ہے معجزہ، اوکے۔ تو اس میں کیا ہے، یہ معجزے کے ذریعے سے انبیاء اکرام اپنی رسالت یا نبوت کو کیا کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں۔ تو یہ معجزہ دکھانا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تصدیق ہے، اللہ ان کو تصدیق کرتا ہے کہ میرا جو بندہ بولا ہے وہ سچ ہے، کیونکہ معجزہ دکھانے کی قوت ان کو اللہ ہی دیا ہے۔ تو جب یہ دعویٰ کر کے معجزہ دکھاتے ہیں تو اللہ اس کو کرنے کی قدرت بھی دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کیا کر رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے کہ میرا جو بندہ بولتا ہے وہ صحیح ہے۔ تو یہ سب جاننے کے بعد نیکسٹ ہمیں انبیاء کے بارے میں ڈیٹیلز جاننا ہو تو سب سے پہلے ان کے لیے کیا واجب باتیں ہیں، کیا محال باتیں ہیں اور کیا جائز باتیں ہیں، یہ سمجھنا ہے۔ تو ان کے لیے 4 باتیں واجب ہے، اس میں سے ایک ہے الصدق، کیا ہونا، سچائی، اور اس کا اپوزٹ ہے الکذب، یہ محال ہے۔ تو 4 باتیں واجب ہیں اور ان 4 کے جو اپوزٹ ہیں وہ محال ہیں۔ اور نمبر 2 ہے الامانت، امانت، اس کا اپوزٹ ہے الخیانت۔ اور نمبر 3 ہے تبلیغ ما امر بتبلیغہ للناس، جو ان کو پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے ان کو پہنچانا، اور اس کا اپوزٹ ہے کتمان، چھپانا۔ اور اس کے بعد ہے لاسٹ والا الفتانت،
ذہانت عقل مندی ہوشیاری، اور اس کا اپوزٹ ہے غفلت۔ تو یہ 4 باتیں ان کے اندر ہونا واجب ہے، اور ان چاروں کا اپوزٹ ان کے اندر ہونا کیا ہے؟ محال ہے۔ اور جائز باتیں کیا ہیں؟ جو بھی ایک انسان کو جو بھی ہو سکتی ہیں، ایک انسان کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے، بیماری آ سکتی ہے، بھوک پیاس، کھانا پینا، سب یہ سب باتیں ان کے اندر ہونا جائز ہے۔ اس کا سبب کیونکہ وہ بھی انسان ہے۔ تو انشاءاللہ تفصیل سے ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو آج صدق پڑھیں گے۔ صدق کیا ہے؟ جو بھی باتیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچاتے ہیں، وہ تمام باتوں میں وہ سچائی کا اظہار کرنا۔ جو بھی وہ باتیں بولتے ہیں وہ حقیقت کے مطابق ہونا۔ وہ کچھ اور بول رہے ہیں اور حقیقت میں کچھ اور ہے تو غلط ہے۔ جیسے کہ انبیاء کہتے ہیں کہ ان اللہ واحد، اللہ ایک ہے، اور حقیقت میں بھی اللہ ایک ہی ہے۔ اوکے، تو یہ ہے صدق۔ تب اس کی دلیل کیسے سمجھیں گے؟ یہ عقلاً اور نقلاً۔ عقلاً کیا ہے؟ انبیاء اکرام صدیق ہیں، صحیح بولتے ہیں، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر انبیاء اکرام کے اندر جھوٹ واقع ہوتا، ان کے کلمات سے جھوٹ واقع ہوتا، تو اللہ کو بھی کیا ہونا پڑے گا؟ جھوٹ ہونا پڑے گا۔ اور یہ اللہ کے اندر جھوٹ ہونا محال ہے، کیونکہ جب وہ دعویٰ کرتے ہیں اور اس کے بعد معجزہ دکھاتے ہیں، تو معجزہ اللہ کی تصدیق کے مطابق ہے، تصدیق کے مطابق، یعنی اللہ بول رہا ہے کہ میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، اس کی جگہ پر ہے معجزہ۔ تو اگر انبیاء غلط باتیں یا جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ کا تصدیق ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب اللہ کے اس میں بھی کیا ہو گیا؟ کذب آ گیا۔ اور ہم پہلے یہ بتائیں کہ اللہ کے اندر کذب نہیں ہو سکتا ہے، یہ محال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام بری باتوں سے پاک ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ انبیاء کرام کے اندر صدق ہونا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور نقلاً مطلب قرآن حدیث میں اس کی دلیلیں کیا ہیں؟ جیسے صدق المرسلون بہت جگہ قرآن میں آیا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ انبیاء کرام کے اندر کیا؟ صدق ہونا واجب ہے۔ اور دوسری واجب صفت بول کر آج کی کلاس ختم کرتے ہیں، وہ ہے الامانت، اور اس کا اپوزٹ آتا ہے الخیانت۔ تو اس کی دلیل کیسے ہم ثابت کریں گے؟ تو سب سے پہلے یہ کہ انبیاء کرام ہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں، اس کے بارے میں زیادہ جانکاری رکھنے والے ہیں، اور اللہ کو زیادہ سمجھنے اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور اللہ بھی اپنے انبیاء کرام کو بہت ہی شرف قبولیت سے نوازا ہے۔ تو پھر جب انبیاء ایسے ہیں تو اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے کہ کیا کرو؟ تم انبیاء کرام کی اتباع کرو، ہر ایک چیز میں ان کی اتباع کرو، ان کے اقوال میں، افعال میں، احوال میں تم انبیاء کو اپنا نمونہ مانو۔ پھر اگر انبیاء کرام کیا کرتے ہیں؟ کوئی حرام کام یا غلط کام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا کیا ہے؟ انبیاء کرام کو اتباع کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی کیا ہے؟ حرام کام نہیں کرنا ہے، اس سے منع بھی کیا ہے۔ تو اگر کوئی ایک نبی اگر حرام کام کرتا ہے تو ایک امتی کیا کرنا پڑے گا؟ اس نبی کی اتباع کرنا پڑے گا، اور اگر نبی کیا کیا؟ ایک حرام کام کیا تو وہ بھی کرنا پڑے گا۔ تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ اس حرام کام کرنے سے کیا کر رہے ہیں؟ منع کر رہے ہیں۔ تو ایک ہی چیز کو کیا ہونا پڑے گا؟ اس کی اتباع بھی کرنا پڑے گا اور اس سے بچنا بھی پڑے گا۔ یہ تو باطل ہے، کیونکہ ایک ہی چیز کو ماننا اور اس سے بچنا دو بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ انبیاء کرام کے اندر امانت ہونا کیا ہے؟ واجب ہے۔ یعنی انبیاء کرام، امانت کا مطلب وہ تمام برے باتوں سے، جن باتوں سے اللہ تعالیٰ ان کو روکا ہے، ان تمام باتوں سے ظاہری اور باطنی دونوں ٹائم میں اپنے آپ کو کیا کرنا؟ وہ بچانا، ہر برائی سے اپنے آپ کو روکنا۔ تو انبیاء کرام کے اندر امانت ہے، وہ ہونا واجب ہے۔ اگر ان کے اندر امانت نہیں ہوتی تو خیانت ہونا پڑتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام خود وہ نہیں مان رہے، ہم کو ماننے کا حکم دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی اتباع کرنے کے لیے بول رہا ہے۔ تو یہ باتیں کیا ہے؟ تناقض بولیں گے، یعنی اپوزٹ باتیں ہیں، اس وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر نقلاً بہت ساری دلیلیں ہیں۔ کیا ہے؟ انی لکم رسول امین، قرآن میں آیا ہے میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ اسی طرح ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، اس طرح بہت سی جگہ آیا ہے۔ اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بہت زیادہ پسند کرنے والا ہے، تو اگر نبی خائن رہتے تو ان کو اتنا بڑا مرتبہ نہیں ملتا۔ تو اس سب سے پتہ چلا کہ نبیوں کے اندر امانت ہونا واجب ہے۔ تو ابھی اور بھی 2 باقی ہیں، انشاءاللہ وہ نیکسٹ پڑھیں گے۔ تو آج کا کلاس یہیں ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔